الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم. عزیزان محترم، اللہ جل جلالہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کے اعتبار سے ایک اچھا موقع عطا فرمایا اور اچھے خاندان میں ہمیں پیدا فرمایا اور ایک اسلامی ملک کا شہری ہمیں بنایا. ان چیزوں کی وجہ سے الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہیں، بلکہ فخر کرتے ہیں. اور اسی پاکیزہ خاندانی ماحول کی وجہ سے اور اسی اسلامی سلطنت کی وجہ سے بہت سے نیک اعمال کی ہمیں توفیق بھی ملی ہوئی. اللہ کا شکر ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور موقع ملے تو نیک کام، دوسرے نیک کام بھی کرتے ہیں. یہ چیزیں کچھ ماحول کی وجہ سے بھی انسان کو آسانی سے نصیب ہو جاتی. جو کافر ملک میں رہتے ہیں، غیر اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں، بہت سی خرابیوں میں وہاں بلا وجہ مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ چیز قابل شکر ہے کہ ہم دیندار گھرانوں میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، جس کو اسلامی بنانے کی ذمہ داری ہم پر باقی ہے. لیکن بہت سی ایسی خطرناک چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں جو غیر اسلامی ملکوں میں صبح شام ہو رہی ہیں. یہ تو بات قابل شکر ہے، قابل قدر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داری بحیثیت مسلمان کے بھی اور اس پاکیزہ خاندان اور ایک اسلامی ملک کی نسبت سے بھی ہم پر دوسروں سے زیادہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنانے کی کوشش کریں. ظاہر ہے کہ اسلام کی ایک دعوت زبان سے بھی دی جاتی ہے، اسلام کی دعوت اور اسلام کا کلمہ جہاد سے بھی بلند کیا جاتا ہے، اور ایک اسلام کی دعوت اپنے عمل سے بھی دی جاتی ہے. دعوت دین کے مختلف پہلو ہیں، مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کو اسلام کا تعارف کرائیں اپنے اعمال سے. اس معاملے میں اسلامی دنیا ساری کی ساری کم و بیش الا ماشاء اللہ کوتاہی کا شکار. ہماری زبان پر شکوہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ ذلت کا شکار ہیں، ہر جگہ مغلوب ہیں. یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس شکوے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی وجہ پر بھی غور کرنا چاہیے. ہمارے اندر اسلام کسی حد تک موجود ہے، مکمل طور پر نہیں. جبکہ دین اسلام کے احکام کا تعلق ہماری معاشرت سے بھی ہے، ہماری سیاست سے بھی ہے، ہماری معیشت سے بھی ہے اور ہماری گھریلو زندگی سے بھی ہے. اب اس وقت
فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ایک آزمائش کی صورت ہے، اور بلا شبہ وہ بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کو سہ رہے ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہمیں کرنی بھی چاہیے، اور جو کچھ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بھی کوشش کی جا سکتی ہو اور وہ ہمارے بس میں ہو، وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک عملی زندگی کے اندر کافر کا لباس وہی مسلمان کا لباس، جو کافر کا طرز زندگی آج کل کے حساب سے وہی مسلمان کا طرز زندگی۔ صرف ایک عقیدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت عطا فرمائی، یا کہہ لیجیے ہمیں سعادت نصیب فرمائی کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ دوسروں کے معاملات کے اندر خیانت کرنا، دوسروں کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا اگر کافروں میں ہے تو مسلمانوں میں بھی ہے۔ دنیا کی عملی زندگی میں مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے نمایاں نظر نہیں آتے، بلکہ بعض اوقات اخلاقی اعتبار سے، ظاہری اخلاق کے اعتبار سے مسلمان کم درجے کے نظر آتے ہیں۔ غیر مسلم بہت سے معاملات میں ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہیں، کاروبار کے اندر دیانت برتتے ہیں، چاہے وہ اپنی دنیا کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، لیکن بہرحال حکم تو اسلام کا یہی ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، غلط چیز نہ بیچیں۔ یہ ساری باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، خود ہماری زندگی سے نکلی ہوئی ہیں۔ ہم نے اسلام صرف چند چیزوں کو سمجھ کر اختیار کر رکھا ہے، وہ بلا شبہ اسلام ہی کا حصہ ہے، لیکن بہت سی چیزوں کو ہم نے اسلام سے خارج بھی کر رکھا ہے۔ اس لیے جب تک عملی زندگی میں پوری طرح اسلام نظر نہ آئے، کافر اور مسلمان کا کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ دنیاوی طور پر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان کی بدولت جو کچھ فضل فرمائیں گے ان کی مہربانی ہے، لیکن دنیاوی طور سے ہمارے اعمال و کردار میں کوئی نمایاں فرق نہیں۔ ہر شخص اپنی ذاتی فائدے کی خاطر ہزاروں انسانوں کا نقصان کرنے کے لیے بے تکلف تیار ہے۔ اس کو ذرا سی بھی جھجک نہیں ہوتی کہ میرے اس فائدے اٹھانے سے میرے مسلمان بھائیوں کا کیا نقصان ہو جائے گا۔ دوسروں کا نقصان ہو میرا فائدہ ہونا چاہیے۔ خود غرضی کی جو وبا ہے، اپنا ذاتی فائدہ پیش نظر رکھنے کے جو ہمارے اندر غلبہ ہے، اس کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھی مضر ہو گئے۔ کافروں کے لیے تو ہوتے ہی، اپنے لیے بھی مضر ہے۔ جب اس قسم کی بات آتی ہے کہ بھئی جہاد کا موقع ہے، مسلمانوں کی یکجہتی کا وقت ہے، تو بہت واضح طور پر نظر آ جاتا ہے کہ مسلمان ہیں کہاں، کس چیز کے مسلمان ہیں۔ خدا کی نافرمانی اگر کافر کر رہا ہے تو مسلمان کون سا پیچھے ہے؟ باوجود اس کے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اپنی پریشانیوں میں گڑ گڑاتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی پوری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو خدا کو نہیں مانتا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا آخری نبی ہونے کو نہیں مانتا، ان کی تو ایک طرح سے چھوٹ ہے کہ وہ تو انہوں نے مانا ہی نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور نہ آخرت پر ان کا یقین ہے۔ تو وہ جو کچھ کرنا چاہیں کریں، ان کا تو ایک ہی دفعہ حساب ہو جائے گا۔ شکایت تو ان کی ہوگی کہ جو مانتے بھی ہیں پھر بھی آگے نہیں چلتے۔ تو میرے عزیزو، جب دنیا کے حالات بدلتے ہیں تو ظاہر بات ہے اثر تو سب پر پڑتا ہے، لیکن اپنی حفاظت کا، اپنے دفاع کا انسان وہی عمل اختیار کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہے۔ ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو خدا کا تابع دار بنا لیں۔ یہی چیز دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی رحمت کا سبب بن سکتی ہے۔ ہماری معصیت سے دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں
تو اس کی بھی ایک صورت یہ ہے کہ ہم خود اللہ کے تابع دار بنیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری نحوستیں دور ہوں اور ہماری اخلاقی طور سے مدد دوسرے کے کام آئے۔ تو محض جذباتی ہو جانے سے، نعرے لگانے سے مسائل کا حل دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا میں صحیح تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہم اس معاملے میں خالی نہیں ہیں، ہمیں ہر موقع کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ تقوی اختیار کریں، خدا کی نافرمانی سے باز آئیں۔ اب یہ سب کے لیے ایک حکم ہے، جب تک تقوی اپنے اندر پیدا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سرخرو نہیں فرماتے۔ حتیٰ کہ انسان ساری تیاری کر لے اور اس کی طبیعت میں عجب ہو، اپنی بڑائی کا تصور ہو، تو بعض اوقات اس میں بھی ناکامی ہو جاتی ہے۔ سب چیزیں موجود ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، اعمال بھی ہیں، ایمان بھی ہے، لیکن ایک کمزوری ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کہ انسان اپنے اوپر نظر جما کے بیٹھ جائے کہ میں یہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ صرف ایک اسی جذبے کی وجہ سے بعض اوقات نتیجہ برعکس ہو جاتا ہے۔ اور ہماری عملی زندگی تو بالکل گناہوں میں لت پت ہے، کوئی ایک ہی کمزوری نہیں ہے، ہم تو کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار بھی نہیں تصور کرتے۔ دوسرے کو تو سمجھ لیں گے کہ فلاں میں کرپشن ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہمیں سب کو ہے، مجھ سمیت ہر شخص خود کو پارسا سمجھتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، کوئی الزام تراشی کا موقع نہیں ہے، ہم سب یہاں جمع ہیں، اپنے بڑوں کی نصیحت سننے آتے ہیں، حضرت کا بیان سنتے ہیں، اور حضرت سفر کی وجہ سے اس وقت ابھی فوراً نہیں آ سکے، ورنہ انشاءاللہ پھر بھی سنیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنتے تو سب ہیں، لیکن ہم کتنے فیصد عمل کرتے ہیں؟ ہمارے بڑوں کی خواہش اور کوشش، تمنائیں اس سے زیادہ کیا ہیں کہ ہم سارے کے سارے پکے مسلمان ہو جائیں۔ اب یہ چیز ہم میں سے ہر شخص کے اختیار میں ہے، اس میں کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جس میں کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم جب چاہے اسے چھوڑ سکتے ہیں، اور نیکیاں اختیار کر لیں تو جب چاہے اختیار کر لیں، کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے۔ کچھ مسائل، کچھ معاملات ایسے ضرور ہیں کہ جو اجتماعی طور پر حل ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر وہ اس کو پوری طرح مل کر کیا جاتا ہے، لیکن دین اسلام تو انفرادی زندگی سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی آخرت درست کرنا چاہتے ہیں، نہیں معلوم کب دنیا سے سفر ہو جائے، دنیا کے حالات بدل رہے، کب کہاں جنگ چھڑ جائے، کب کہاں زلزلے آ جائیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو ہر شخص اپنی زندگی خود پوری کر رہا ہے۔ اگر اس کو دنیا کے اندر کسی خطرے کا سامنا ہے تو اس سے بچاؤ کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے، اور اپنی کوشش سے وہ اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے۔ اس وقت جو گناہوں کے سیلاب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نجات کا رستہ ہم میں سے ہر شخص کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دو چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی ضروری ہیں کہ ہم اصلاح کے محتاج ہیں۔ ہم مکمل طور پر دین اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، کچھ اچھے اعمال کر لیتے ہیں، لیکن 10%، 20% عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے۔ چند گناہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں، شراب ہم نہیں پیتے، سور ہم نہیں کھاتے الحمدللہ، لیکن رشوت سے باز نہیں آتے۔ حرام آمدنی کی جو بھی صورت ہمارے ہتھے چڑھ جائے، ہمارے بس میں ہو، اس سے ہم رکتے نہیں ہیں خدا کے خوف سے۔ پیسہ کسی طریقے سے آ جائے، زیادہ سے زیادہ آ جائے، اب یہ گناہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہم اس کے باوجود
چند رکعت نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عرصہ ہے. وہ تو ایک فرض تھا، ہم نے پورا کر لیا. لیکن دوسری طرف بھی تو بہت سے فرائض ہیں جن کو ہم نظر انداز کیے ہوئے ہیں، بلکہ اس کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں تصور کرتے اپنے خیال کے مطابق. تو اس لیے میرے عزیزو، اپنی اصلاح کی فکر تو ہر حال میں ضروری ہے. دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، ہر شخص کے اپنی زندگی کے حالات اس کے سامنے آتے ہیں، اور دنیا کو بھی سنوارنا چلے اگر ہم، تو سب سے پہلے خود کو ہی سنوارنا ہوگا. اپنے آپ کو ٹھیک کیے بغیر ہم دنیا کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اب دین کے احکامات کا تعلق کچھ اقدامات سے ہے اور کچھ چیزیں نہ کرنے سے ہے. نماز پڑھنا یہ بھی ایک دین کا حکم ہے، لیکن اپنے آمدنی کو پاک رکھنا اور حرام آمدنی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ایک حکم ہے. اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچانا یہ بھی ایک حکم ہے. دوسرے کے اوپر حقارت کی نظر ڈالنا جائز نہیں. محبت کی نظر ڈالیں، شفقت کی نظر ڈالیں. یہ نظر اسی لیے دی تھی کہ اس سے استعمال کریں، لیکن اس کا غلط استعمال کرنا شریعت میں ممنوع ہے. دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھ کر اس کے اوپر نگاہ ڈالنا، اس کی اجازت نہیں. اسی طریقے سے نامحرم کی طرف نظر ڈالنا یہ جائز نہیں. لیکن آپ کو بطور مثال کے میں عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو ناجائز نظر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. پارسائی کے دعوے دار بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن نامحرموں پر نظر ڈالنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا. اور اب تو اس کا ایک آسان ذریعہ موبائل کی شکل میں آ گیا ہے. چوں بخلوت می رون کار دیگر میں کر، مسجد سے نکلے، تلاوت کر کے نکلے، سب اچھے کام کر لیے، اور گھر میں جا کے اپنے موبائل پر نازیبا قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، نامحرموں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، اور مقدس کے مقدس ہیں. اس لیے کہ ہم نے تقدس اس کو سمجھا ہے کہ جس کو لوگ ہمیں پاکیزہ سمجھیں. ہم اللہ کی نظر میں مقدس بننے کی کوشش میں کم ہیں، لوگوں کی نظر میں پارسا بننے کی کوشش میں زیادہ ہیں. اور چونکہ اکیلے میں بیٹھ کے گناہ کرنے سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لہذا ہمیں اس سے رکاوٹ نہیں ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. اس کی وجہ سے گناہ تو اور بھی بہت سے ہیں جو ہم میں رائج ہیں، لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال کی رونق، اس کی برکت ایک دم چلی جاتی. جیسے بلب تو ہے آپ کے ہولڈر میں لگا ہوا ہے، لیمپ میں لگا ہوا ہے، لیکن فیوز ہو جائے تو اس کا سارا ڈھانچہ موجود ہے، تار بھی موجود ہے، بلب کی شکل بھی موجود ہے، لیکن اس کے اندر نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے. عبادتوں کے ڈھانچے موجود ہیں، رات دن کئی کئی گھنٹے بیٹھ کے ہم نے کچھ نہ کچھ اچھے کام کیے ہیں، لیکن اس کے اندر سے جو روحانی چمک تھی وہ ختم ہو گئی. ہم نے خدا کی ایسی نافرمانی کی، اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی، وہ سارا کا سارا نور سلب ہو گیا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، اپنی عبادت پہ ناز بڑھ جاتا ہے، دوسروں کی غلط حرکتوں پہ اعتراض بڑھ جاتا ہے. یعنی انسان کے اندر پھر وہ جب چاشنی نہیں رہتی، خشکی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، نیک کام کرنے کی حلاوت اس کی دل سے نکل جاتی ہے. جس دین کی وجہ سے آپس میں محبت ہوتی ہے، وہ چونکہ دین ہی پوری طرح اندر نہیں سمایا، محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، یہ وقت بھی ایسا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا ایک جائزہ لینا چاہیے. ہم کون سے گناہوں میں مبتلا ہیں، ان گناہوں کو ہم کس حد تک چھوڑ سکتے ہیں، کس کس کو چھوڑ سکتے ہیں. آغاز کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے. سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم غلط طریقے سے موبائل کا استعمال فوراً چھوڑ دیں، ضرورت کی حد تک استعمال کریں. جن کو کام کاج کے لیے ضرورت ہے وہ اس کو استعمال کر لیں، پیغام رسانی کے لیے، باتیں سننے کے لیے، جو بھی اس کے صحیح استعمالات ہیں وہ کر لیں. لیکن
تنہائیوں میں اسے اپنا رفیق نہ بنائیں، غیر ضروری طور پر اس کے اندر مشغولیت اختیار نہ کریں. یہ ہم سب کے اختیار میں ہے، اور اگر ہم اس سے باز نہیں آئیں گے تو ہماری زندگی کی بے چینی میں اضافہ ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اس قدر بے چین مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے کارآمد نہیں رہتا. او کہ خود گمست تیرا رہبری کنا. جب ہماری اپنی حالت پتلی ہے تو ہم نہ دوسروں کو دین کی دعوت دینے میں مخلص ہیں، اور نہ غیر مسلموں کے لیے کوئی نمونہ بن کر سامنے آ رہے ہیں، نہ دور افتادہ مسلمانوں کے واسطے ہم حقیقی طور پر مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ہم تو خود عذاب کے مستحق ہیں، ہم پر کہاں رحمت نازل ہوگی. رات دن گناہوں کو کرتے ہیں اور اس پر اصرار بھی ہے، اور اس کو گناہ نہ سمجھنے کا بھی ہمارے اوپر گناہ ہے. ہم ایسے گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے جو ہماری عادت بن چکے ہوں. کوئی نہ کوئی تعویل، کوئی نہ کوئی وجہ اپنے دل میں بٹھا کر اس کو کرتے رہتے. تو یہ نظر کا گناہ یہ بہت خطرناک چیز، جیسے زبان کا گناہ خطرناک ہے. انسان بے سوچے سمجھے بولتا ہے، بے سوچے سمجھے ہر بات نقل کرتا ہے، جھوٹ بھی نقل کر دیتا ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، دوسرے ساتھیوں کی دل آزاری کی باتیں بھی کرتا ہے، اپنی بڑائی جتانے کی باتیں کرتا ہے. جہاں بھی بیٹھے گا باتیں کرے گا ایسی جیسے اس سے بڑھ کر کوئی اور دوسرا نہیں ہے. یہ زبان کی خرابی بھی انسان کو بہت سے گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، اور نظر کی خرابی بھی بہت سی نیکیوں کی روح ختم کر دیتی ہے. اب ہم میں سے ہر شخص غور کر لے کہ کون اس میں مبتلا ہے کون نہیں ہے، لیکن جو مبتلا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. اور دیگر جو بھی گناہ ہماری زندگی میں ہیں ان سب سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو برستی ہی ہے، اور اب ان حالات کے باوجود بھی ہے، لیکن وہ ایسی رحمت کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا پہ غالب آ جائے، ایسی رحمت کہ جس سے مسلمان مجبور اور مقہور نہ رہے، وہ جبھی ہوگی جب ہم پورے مسلمان بن کے دکھائیں گے. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. تھوڑی سی چند باتیں کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، اب اللہ میاں کی ذمہ داری ہو گئی کہ وہ ہمیں سب سے بالا رکھے. عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بالا فرما دیں گے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے. یہاں جب تک وہ پورے کام نہیں کیے جائیں گے جس کا حکم دیا گیا ہے، برتری حاصل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بالا رہو گے اگر ایمان والے ہو. ماننے والے ہم بنے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برتر کر دیں گے، لیکن مانتے ہم ہیں نہیں. نہ ماننے والوں کے ساتھ برتری کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرخروئی کا وعدہ ہے. اب خود سوچیں ہم کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں. چند باتوں کے ماننے سے پوری طرح ماننے والا نہیں کہلاتا. جس گناہ کا احساس ہو جائے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے. ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر جو حق تلفی ہم لوگ کرتے ہیں اس سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے گھروں میں اپنی بیویوں پر، اپنی اولادوں پر، اپنے پڑوسیوں پر اگر ہم سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے چھوڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم جب چاہے چھوڑ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھیں گے یہ دین کا حکم ہے. جب ہم دین کا حکم ہی نہیں سمجھتے تو نہ چھوڑتے ہیں، نہ چھوڑنے کا خیال آتا ہے، نہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. بہت سے لوگوں کی زبان پر یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے. یعنی ایسا معصوم ہے کہ ساری زندگی خدا کی نافرمانی کی ہی نہیں ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس سے کیا نافرمانی ہو گئی کہ جس میں پکڑ میں وہ آ گیا، حالانکہ رات دن خدا کی نافرمانی کر رہا ہے. تو میرے عزیزو، جب تک اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خود ہم آگے نہیں بڑھیں گے، کسی دوسرے کی مدد ہمارے کام نہیں آئے گی. وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے ٹھنڈے دل سے اپنے حالات کا خود ہی جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سے گناہ میں چھوڑ سکتا ہوں. جن کو چھوڑ سکتا ہے اس کی ہمت کر کے چھوڑ دے،
اور اسی طریقے سے جن نیکیوں کو اختیار کر سکتا ہے ہمت کر کے ان کو اختیار کرے۔ نیکیوں کو اختیار کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں آخر شب کی حاضری بھی بہت مفید ہے۔ آج کل چونکہ موسم اچھا ہے، راتیں طویل ہیں، تو ہم اپنی مدد اس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم آخر شب میں ذرا اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری لگانا شروع کر دیں، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں۔ لمبی لمبی راتیں ہیں، یہ تو تہجد پڑھنے کا، تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سنہری موقع ہے کہ انسان اپنی رات کی مصروفیات سے فارغ ہو کے سوئے تو کافی لمبی رات مل جاتی ہے، صبح صادق سے کچھ پہلے اٹھ سکتا ہے بآسانی۔ تہجد کی نماز کی ایک برکت اور فضیلت یہ ہے کہ اس سے گناہوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ چونکہ ہمارے اندر ہمت کی کمزوری ہے، ہمت کی کمی ہے، تو ہم اس تدبیر کو اختیار کر کے دیکھیں اور آخر شب میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں۔ ہماری سب سے بڑی حاجت یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ، ہم آپ کو مانتے تو ہیں مگر آپ کی بات نہیں مانتے، ہمارے اندر یہ کمی دور فرما دیجیے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، یہ سب سے بڑا ہمارا عیب ہے، اور اپنی کمزوری کو اللہ تعالیٰ سے دور کرانے کی التجا کرنی چاہیے۔ تو سردیوں کی راتیں ہیں، اس میں یہ بھی سنہری موقع ہے کہ آسانی کے ساتھ، موقع تو سارے سال ہے لیکن اس وقت موسم سازگار ہوتا ہے اور وہ معاون بنتا ہے کہ ہم آخر شب میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری لگائیں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کی چیزیں مانگیں، جو مدد ہم چاہتے ہیں وہ سب مانگیں۔ گناہوں سے بچنا ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، اس کو بھی مانگیں۔ دنیاوی حاجات مانگنے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ اپنے روزگار کے لیے مانگیں، اپنی بیماری دور ہونے کے لیے مانگیں، ملک کے حالات کی بہتری کے لیے مانگیں، عالمی سطح پر مسلمانوں کی شوکت اور غلبے کی دعائیں مانگیں، سب کچھ مانگیں۔ لیکن سب کچھ مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ، میں بھی اس کا محتاج ہوں کہ میں آپ کا سچا بندہ بن جاؤں، میں آپ کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے والا بن جاؤں، آپ کی مکمل تابعداری کرنے والا بن جاؤں۔ مجھے یہ ہمت دیجیے، یہ حوصلہ دیجیے، مجھے اس کا علم اور بصیرت عطا فرمائیے کہ آپ کی طرف سے حکم کیا کیا ہیں، میں اس کی آگاہی میرے اندر آ جائے، پوری طریقے سے میں اس سے واقف ہوں اور ہمت کر کے پھر اس کو بجا لاؤں۔ اس کی بھی کوشش کروں کہ میں گناہوں سے بچوں، آپ کی تابعداری کروں، اور جن گناہوں کی وجہ سے اور بہت سے گناہ صادر ہوتے ہیں ان سے بھی بچنے کی مجھے ہمت عطا فرما دیجیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ان کو تو دینے میں کوئی دیر ہی نہیں لگتی، کمی ہمارے مانگنے کی ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے خود تیار نہیں۔ اگر سچے دل سے ہم پوچھیں کہ جن گناہوں کو ہمیں چٹخارا ہے، اگر کوئی کہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہی کر لو کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ چھڑا دے، تو اندر سے یہ دعا نہیں نکلتی دل سے۔ نفس اتنا خوگر ہے، اتنی چاٹ لگی ہوئی ہے کہ سوچتے ہیں کہ اگر بہت ہی نیک ہو گئے تو پھر کیا مزہ ہے، تو بس اتنی نیکی ہو جائے کہ مجھ سے میرا روزی چلتی رہے، ایسا نہ ہو کہ میرے سارے کاروبار بند ہو جائیں، میری آمدنی بند ہو جائے، بس اتنی نیکی تو مجھے مل جائے، باقی جو میں مزے کر رہا ہوں وہ چلتے رہے، تو پھر سچی توبہ کہاں ہو سکتی ہے؟ تو چلو یہی اللہ تعالیٰ سے مانگ لو کہ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں، ہمیں ایسی چاٹ لگی ہوئی ہے کہ ہم اس اندر سے سچی بات یہ کہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، عقلی طور پر، ایمانی تقاضے کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، لیکن آپ ہمیں اس کی نفرت پیدا کر دیجئے، ہمت دے دیجئے کہ ہم اسے چھوڑ دیں۔ انسان کی جو بھی حالت ہو اور جو بھی حاجت ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، تو ہماری حاجت یہ بھی ہے کہ ہم گناہ چھوڑنے کے لیے اندر سے تیار ہی نہیں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دلوں کو اپنی طاعت اور فرم برداری کی طرف پھیر دے۔ لیکن بہت سے ایسے ساتھی ہیں ہمارے کہ وہ کہیں گے اس دعا کو مانگنے سے ڈر لگتا ہے کہ قبول ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری کو دور فرمائے
کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو چھوڑنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ اس کا چٹخارا ایسا ہے اور اس نفس اتنا لذت کا عادی ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اللہ چھوٹ جائے۔ ورنہ ہم ٹھیک ہے، ہم موبائل کے اندر رات دن لگے ہوئے ہیں اور اس میں نازیبا قسم کے مناظر دیکھنے کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات ہیں جو چند سالوں میں سامنے آنے لگیں گے، کیونکہ اس کی جو ریز ہیں وہ انسان کے دماغ کو متاثر کرتی ہیں، اس کے خلیات کو تباہ کرتی ہیں۔ تو وہ تو وقت اللہ بچائے کب آئے گا، وہ جسمانی اعتبار سے جب اندھے ہونے شروع ہوں گے، پاگل ہونے شروع ہوں گے، تو پھر تو خود ہی چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ جہاں سے یہ ایجاد ہوا ہے وہاں سختیاں ہیں، بچوں کو استعمال نہیں کرنے دیتے، کیونکہ وہ تو دنیا کا فائدہ سب کچھ سامنے رکھتے ہیں، انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے دنیا کا نقصان ہے۔ ہمیں نہ دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے، لہٰذا ہم اندھا دھند اس میں مبتلا ہیں۔ تو وہ تو وقت آئے گا جب مجبوراً انسان چھوڑے گا، ڈاکٹر نسخے میں لکھے گا کہ موبائل کا استعمال آپ کے لیے ممنوع ہے، اس کی طرف مت دیکھیں۔ جیسے شوگر کے مریض کو ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ آپ چینی نہیں کھا سکتے، میٹھی چیزیں نہیں کھائیں گے، تو کچھ دنوں بعد ڈاکٹر نسخوں میں لکھیں گے کہ آپ موبائل استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے دماغ کی جو خلیے ہیں، دماغ کی جو اندر کی توانائی ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے۔ اب مزید اگر آپ نے استعمال کیا تو آپ پاگل ہو جائیں گے۔ پاگل تو ہم ویسے بھی ہیں، گناہوں کے دیوانے ہیں، لیکن ویسے سچ مچ پاگل ہو جائیں گے، بہکی بہکی باتیں کریں گے۔ دماغ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب یہ تباہی آئے گی، اللہ بچائے، اس سے پہلے ہم توبہ کر لیں تو ہماری عافیت ہے، ہماری سعادت ہے۔ ورنہ خدا نہ خواستہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے چھوڑنا پڑا تو چھوڑنا ہی پڑے گا، مگر اس چھوڑنے میں ثواب نہیں ملے گا، وہ تو مجبوری ہے، دنیاوی مجبوری ہے۔ تو میرے عزیزوں، مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم گناہوں کے عادی ہیں، گناہوں کو گناہ نہ سمجھنے کا ہمارا ذہن بن چکا ہے، اور دین اسلام کا پورا تصور ہماری طبیعتوں میں راسخ نہیں ہوتا۔ چند اعمال کرنے کو ہم کافی سمجھتے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے، اس کو ہم دور کریں اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم کون سے گناہوں میں مبتلا ہیں، اور ان کو چھوڑنے کی نیت کریں، ان کو چھوڑنے کی ہمت کریں، اور اس کے لیے دعائیں بھی کریں، اور آج کل کے موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخر شب میں اٹھ کر نماز پڑھیں اور اس میں دعا کریں۔ اپنی دنیا کی ضرورتوں کی بھی دعا مانگیں، اور مجاہدین کی کامیابی کی بھی دعا مانگیں، پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے عملی نفاذ کی بھی دعا مانگیں، اور اپنی عملی زندگی کو اسلامی بنانے کی بھی دعا مانگیں کہ اللہ، پاکستان تو مسلمان ہو جائے گا، مگر میں تو چلے جاؤں گا دنیا سے تو کم از کم میں بھی مسلمان ہو جاؤں، پورا مسلمان میں بھی بن جاؤں، مرنے سے پہلے میری زندگی پورے ایمان کے مطابق ہو جائے، پورے اسلام کے مطابق ہو جائے۔ یہ بھی تو ہماری حاجت ہے، اس کا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور نقصان بھی ہمارا اپنا ہے۔ اس لیے حدیث قرآن کریم کی آیت میں یہ بات فرمائی کہ چھوڑ دو گناہوں کو، جو ظاہر بھی ہوں اور جو چھپے ہوئے ہوں۔ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ تو میرے عزیزو، جو چھپ کر کیے جانے والے گناہ ہیں، نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، ہم سب اس میں مبتلا ہیں، اور اس کو چھوڑنے کی سخت ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے نفس پر قابو نہیں پائیں گے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے، خدا کی نافرمانی میں مبتلا کر رہا ہے، جب اس پر قابو نہیں پائیں گے تو دنیا میں جو اللہ کے نافرمان ہیں اس پر ہم کیسے قابو پائیں گے؟ ہمارا اپنے اوپر قابو نہیں ہے، اپنے نفس کو اسلام پر چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اسلام پر چلانے کے لیے ہم کہاں کام آئیں گے؟ پہلے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ضروری ہے کہ وہ ایسی ہو جائے کہ وہ اسلام کے مطابق ہو، ہمارے اس جسم کے اندر خدا کا حکم غالب ہو، ہماری اس زندگی کے اندر اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو ہم دنیا میں دوسری جگہ بھی کلمہ بلند کر سکتے ہیں۔ اپنی 6 فٹ کی زندگی میں تو اسلام کا کلمہ بلند کرنے سے کوتاہی ہے، اور دنیا کے اندر سربلندی کرنے کے دعوے دار ہیں، تو اس دعوے میں کوئی مطابقت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس موسم کے لحاظ سے خاص طور پر میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں، ایک تہجد گزاری تو بزرگوں کا شیوا ہے، وہ تو خیر انہی کو سجدہ ہے، لیکن ہم اپنا علاج سمجھ کر
اپنی ضرورت سمجھ کر اس موسم کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخر شب میں حاضری کی عادت ڈالیں اور اس میں توبہ کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ میں جن گناہوں میں مبتلا ہوں میں اپنی کمزور ہمت کی وجہ سے اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں، میری ہمت نہیں ہوتی بلکہ میری خواہش بھی نہیں ہوتی، مگر میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے اس گناہ کو معاف فرما دیں اور مجھے گناہوں کے چھوڑنے کی ہمت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔